پروگرام آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس لیے پیدا کی ہے کہ اس کے بندے یہاں رہ کر اپنے نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کا سامان کریں اور ایسے کام کریں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہو۔ لیکن ہم لوگ دنیا کے کاروبار میں لگ کر اپنی زندگی کے اس اصلی مقصد سے غافل ہو گئے ہیں۔ ہماری صبح سے لے کر شام تک کی زندگی اپنی دنیا کو زیادہ سے زیادہ سنوارنے اور بہتر بنانے کی دوڑ دھوپ میں صرف ہو رہی ہے، اور اس دوڑ دھوپ میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کا خیال آتا ہو۔ حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے جس سے کوئی داہریہ بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور جانے کا وقت بھی مقرر نہیں۔ اللہ جانے کب بلاوا آ جائے۔ اسلام نے آخرت کو بہتر بنانے کے لیے جو طریقے بتائے، در حقیقت وہ کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ اگر انسان ان طریقوں کو اختیار کرے تو اس کی دنیا بھی پرسکون ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کے اس دور میں ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ایک مشکل کام ہے، جس کے لیے اپنے بہت سے دنیاوی مفادات، بہت سی لذتیں اور بہت سا عیش و آرام قربان کرنا پڑتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ اس مشکل کا تصور کر کے اس راہ پر چند قدم چلنا بھی شروع نہیں کرتے۔ حالانکہ اول تو اسلامی احکام اپنی ذات میں مشکل نہیں ہے، اور جو اللہ کا بندہ ان پر عمل کرنا چاہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی مدد بھی ہوتی ہے اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض کسی حکم پر عمل کرنے میں کچھ مشقت یا دشواری بھی ہو تو وہ دشواری آخرت کے ابدی فائدوں کے مقابلے میں کوئی وقت نہیں رکھتی۔ آخر ہر انسان روزی کمانے کے لیے محنت کرتا ہی ہے، اور اس محنت کو پسند بھی کرتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اس کے نتیجے میں روزی ملنے والی ہے۔ اسی طرح اگر اسلامی احکام پر عمل کرنے کے نتیجے میں آخرت کی وہ نعمتیں ملنے والی ہیں جن کا اس وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، تو اس عظیم مقصد کے لیے تھوڑی سی مشقت سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسلامی احکام اور تعلیمات میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن پر عمل کرنے میں کچھ تھوڑی بہت محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے اعمال ایسے بتلائے ہیں جن پر عمل کرنے میں نہ کوئی خاص محنت کرنی پڑتی ہے اور نہ بہت سا وقت صرف ہوتا ہے، نہ زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ بس ذرا سے دھیان کی بات ہے۔ اگر انسان ذرا دھیان سے کام لے تو کسی خاص محنت یا خرچ کے بغیر اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور اگر انسان ان اعمال کی پابندی کرے تو انشاءاللہ بیٹھے بٹھائے آخرت کا بہت سا ذخیرہ جمع کر سکتا ہے۔ نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کی آج ہمیں قدر و قیمت معلوم نہیں ہے، لیکن جس دن یہ آنکھیں بند ہوں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی اور حساب و کتاب کا مرحلہ پیش آئے گا، اس دن پتہ چلے گا کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی کیا قیمت ہے۔ وہاں کا سکہ، روپیہ، پیسہ، ریال اور درہم یا ڈالرز نہیں ہے، وہاں سونا چاندی کام آنے والا نہیں ہے۔ وہاں کا سکہ تو یہی نیکیاں ہوں گی، اور یہی سوال ہوگا کہ اپنے دامن میں کتنی نیکیاں لے کر آئے۔ اس وقت اگر دامن خالی ہوا تو ناقابل برداشت حسرت ہوگی کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کیوں نہیں کیا، لیکن عمل کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، اس لیے یہ حسرت کچھ کام نہیں آئے گی۔ صحابہ اکرام جن کو ان نیکیوں کی قدر و قیمت معلوم تھی، وہ ان نیک کاموں کے حریص تھے۔ جہاں کسی عمل کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، فوراً اس پر عمل شروع کر دیا، اور جس عمل کا ثواب ہونا انہیں دیر سے معلوم ہوتا اس پر افسوس کا اظہار کرتے کہ یہ بات ہمیں پہلے معلوم نہ ہوئی، ورنہ ہم پہلے سے اس نیکی کو معمول بنا لیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ جو شخص کسی جنازے کی نماز پڑھے اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جو میت کے دفن ہونے تک جنازے کے پیچھے جائے اسے 2 قرات ملتے ہیں، جن میں سے ایک احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ اس زمانے میں قرات ایک پیمانہ تھا جس سے سونا چاندی تولے جاتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق فرمائی، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ فرمایا کہ ہم نے بہت سے قرات بلا وجہ ضائع کر دی۔ غرض یہ کہ ہر وہ نیک کام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بنے بڑی قابل قدر چیز ہے، اور دنیا میں رہ کر اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور خاص طور سے ایسے نیک کام جنہیں انجام دینے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی، انہیں صرف بے پرواہی اور غفلت کی وجہ سے چھوڑ دینا تو اتنے گھاٹے کا سودا ہے کہ آخرت میں اس کی حسرت ناقابل برداشت ہوگی۔ سامعین، آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو ایسی آسان نیکیوں کے بارے میں بتائیں گے جن کو انجام دینے میں کوئی خاص محنت خرچ ہوتی ہے، نہ کوئی خاص وقت لگتا ہے، بس ذرا سی توجہ کے ذریعے انسان کے نامہ اعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نیکی کی کسی بات کو ہرگز حقیر نہ سمجھو۔ لہذا ہمیں شیطان کے اس دھوکے میں کبھی نہیں آنا چاہیے کہ اگر ہم دین کے بڑے بڑے کام کرنے سے محروم ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمیں کیا فائدہ دیں گی۔ واقعہ یہ ہے کہ نیکی کا کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے، اور جس وقت جس نیکی کی توفیق ہو جائے اسے غنیمت سمجھ کر ضرور کر لینا چاہیے۔ کیا پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول فرما لے اور اس کی برکت سے ہماری باقی زندگی بھی درست ہو جائے۔ سامعین، نیت کی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہ نسخہ کیمیا عطا فرمایا ہے جس کے ذریعے ہر مسلمان ذرا سی توجہ سے مٹی کو بھی سونا بنا سکتا ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بعض لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی نیت سے غلط کام بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور گناہ بھی ثواب بن جاتا ہے۔ یہ بات تو قطعی غلط ہے۔ گناہ ہر حالت میں گناہ ہے، کتنی ہی اچھی نیت سے کیا جائے وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ مثلا کوئی شخص کسی کے گھر اس نیت سے چوری کرے کہ جو مال حاصل ہوگا وہ صدقہ کروں گا، تو اس نیت کی وجہ سے چوری کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نیک کام پر اس وقت تک ثواب نہیں ملتا جب تک صحیح نیت کے ساتھ نہ کیا جائے۔ مثلا نماز کا ثواب اس وقت ملے گا جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پڑھی جائے۔ اگر دکھاوے کے لیے پڑھی تو ثواب غارت ہو جائے گا، الٹا گناہ ہوگا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے، اور یہی اس وقت بیان کرنا مقصود ہے، کہ جتنے کام مباح یا جائز ہیں ان کا اصل حکم تو یہ ہے کہ ان پر نہ ثواب ہوتا ہے نہ عذاب، لیکن اگر وہ جائز کام کسی اچھی نیت سے کیے جائیں تو وہ عبادت بن جاتے ہیں اور ان پر ثواب ملتا ہے۔ مثلا کھانا کھانا مباحات میں سے ہے، لیکن اگر کوئی کھانا اس نیت سے کھائے کہ اس کے ذریعے میرے جسم کو طاقت حاصل ہوگی تو اس طاقت کو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کروں گا، تو یہ کھانا کھانا بھی باعث اجر و ثواب ہوگا۔ یا اس نیت سے کھانا کھائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے نفس کا بھی مجھ پر حق رکھا ہے، اس کی ادائیگی کے لیے کھانا کھاتا ہوں۔ یا اس نیت سے کھائے کہ اس سے لذت و راحت حاصل ہوگی، تو دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، تو ان نیتوں کے ساتھ کھانا کھانے میں ثواب ہوگا۔ زندگی کا کوئی مباح کام ایسا نہیں ہے جس کو اچھی نیت کر کے عبادت اور موجب ثواب نہ بنایا جا سکتا ہو۔ یہاں پر ہم اچھی نیت کی چند مثالیں پیش کریں گے جن سے ہم اپنے روزمرہ کے کاموں کو ثواب بنا سکتے ہیں۔ روزی کمانا، خواہ تجارت کی شکل میں ہو یا ملازمت کی شکل میں یا زراعت و صنعت کی شکل میں، اس میں اگر انسان یہ نیت کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے ذمے جو میرے نفس اور میرے گھر والوں کے حقوق عائد کیے ہیں، یہ کمائی اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ حقوق ٹھیک ٹھیک ادا کر سکے،
تو حلال روزی کمانے کی یہ ساری کارروائی عبادت اور ثواب بن جائے گی۔ پھر اس میں اگر یہ نیت بھی کر لے کہ اپنی آمدنی کو اپنی اور گھر والوں کی ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد جو کچھ بچے گا اس میں سے غریبوں کی امداد اور دوسرے نیک کاموں پر خرچ کروں گا، تو اس نیت سے مزید ثواب ملے گا۔ اگر ایک شخص ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور وہ یہ نیت کر لے کہ میں اس علم کے ذریعے خدمت خلق کروں گا، مثلا کوئی علم دین حاصل کر رہا ہے تو مخلوق کو دین پہنچانے کی نیت کر لے، میڈیکل سائنس کا طالب علم ہے تو یہ نیت کر لے کہ ڈاکٹری کے ذریعے میں مریضوں کی خدمت کروں گا، انجینئرنگ کا طالب علم ہے تو یہ نیت کر لے کہ میں اس فن سے ملک و قوم کی خدمت کروں گا، کوئی اور ہنر حاصل کر رہا ہے تو اس ارادے سے سیکھے کہ جو لوگ اس ہنر کے ضرورت مند ہوں گے ان کی حاجت پوری کروں گا، تو انشاءاللہ جتنا وقت وہ تعلیم حاصل کرنے میں گزارے گا اس کو اس نیت کا ثواب ملتا رہے گا۔ پھر انسان جو بھی پیشہ اختیار کرے اس میں یہ سوچے کہ رزق کا ذمہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے، کسی نہ کسی صورت میں ضرور ملے گا، اور اس کو حاصل کرنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں فلاں راستہ اس لیے اختیار کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں، تو یہ پیشہ بھی باعث اجر ہو جائے گا۔ مثلا کوئی شخص ڈاکٹر بنتا ہے تو یہ نیت کر لے کہ رزق کے بہت سے راستوں میں سے یہ راستہ میں نے اس لیے منتخب کیا ہے کہ اس کے ذریعے تکلیف میں مبتلا لوگوں کی مدد ہوگی، تو خواہ وہ مریضوں سے جائز اور مناسب اجرت وصول کرے تب بھی انشاءاللہ اس نیت کا ثواب اسے ملے گا، اور جب واقعتاً یہ نیت ہوگی تو ظاہر ہے کہ ایسے مواقع بھی آئیں گے جب وہ کسی شخص کو غریب دیکھے تو اس کا علاج بلا معاوضہ یا بہت رعایتی معاوضے پر کرے گا۔ کوئی شخص مثلا کپڑے کی تجارت کرتا ہے یا کپڑے سینے کا کام کرتا ہے اور وہ یہ نیت کر لے کہ ہر انسان کے ذمے شرعاً لباس پہننا واجب ہے، میں بہت سے پیشوں میں سے اس پیشے کا انتخاب اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے مخلوق کو اس واجب کی ادائیگی میں مدد دوں گا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پیشہ بھی باعث اجر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سرکاری ملازم ہے تو وہ اپنی ملازمت میں یہ نیت کر لے کہ اس کے ذریعے مخلوق کی ضروریات پوری کرنے کا موقع ملے گا، تو خواہ وہ یہ کام تنخواہ لے کر رہا ہو، انشاءاللہ اس نیت کا ثواب ملے گا۔ غرض ہے کہ کوئی پیشہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی اچھی نیت نہ کی جا سکتی۔ اسی طرح اچھا لباس اس لیے پہنا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کا اثر نظر آئے اور دیکھنے والوں کو فرق ہو، نہ یہ کہ وہ مجھے بڑا یا دولت مند سمجھے۔ اپنے بچوں سے اس نیت سے پیار کیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ گھر کا کام اس نیت سے کیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو گھر کے کاموں میں اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ بیوی بچوں سے خوش طبیعی کی باتیں اس نیت سے کی جائیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حسن سلوک کا حکم دیا۔ مہمانوں کی خاطر مدارت اس غرض سے کی جائے کہ مہمان کا اکرام سنت ہے اور مومن کے حقوق میں سے۔ گھر میں کوئی پودا یا درخت لگانا ہو تو اس نیت سے لگایا جائے کہ اس سے کسی انسان یا جانور کو فائدہ پہنچے گا اور دیکھنے والوں کو اس کا منظر اچھا معلوم ہوگا تو ان کو اس سے خوشی ہوگی۔ عورت جائز زیب و زینت اس لیے کرے کہ شوہر کو خوشی حاصل ہوگی۔ جائز تفریحات ضرورت کے مطابق اس غرض سے کی جائیں کہ ان سے فرائض کی ادائیگی میں چستی اور نشاط پیدا ہوگا۔ گھڑی اس نیت سے رکھی جائے کہ اس کے ذریعے نماز کے اوقات کا علم ہوگا اور وقت کی قدر و قیمت پہچان کر اسے اچھے کاموں میں صرف کروں گا۔ یہ چند سرسری مثالیں تھیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، ورنہ جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بجا طور پر فرمایا ہے، انسان کی زندگی کا کوئی جائز کام ایسا نہیں ہے جسے کوئی نہ کوئی اچھی نیت کر کے ثواب کا کام نہ بنایا جا سکے۔ یہاں تک کہ شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے سے اگر اس نیت سے ملیں کہ ایک دوسرے کا حق ادا کر رہے ہیں اور اس سے دونوں کو پاک دامنی حاصل ہوگی تو اس عمل پر بھی ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی
ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔